بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید چکوال کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ السلام علیکم حاضرین و سامعین، بہت سے سامعین کو آج یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے۔ خاموشی کے بہت سے فوائد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا خاموش رہنا اس کی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس وجہ سے قرار دیا گیا کہ ایک شخص جو ہر وقت بولتا رہتا ہے، اس کی زبان سے بہت سے کلمات، گفتگو بغیر اس کے ارادہ اور نیت کے بھی جاری ہو جاتی ہے، جن میں بہت سی گفتگو لغو ہوتی ہے، کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے جو گناہ صغیرہ تک پہنچا دیتی ہے، کچھ گفتگو ایسی بھی ہوتی ہے جو گناہ کبیرہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا 60 سال کے برابر یہ ایک شخص کا خاموش رہنا وہ افضل ہے۔ پھر خاموشی کا یہ مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر خاموش ہے اور دوسرا شخص خاموش رہنے کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے یا کوئی اور اچھی گفتگو کر رہا ہے، اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ دنیاوی گفتگو کے حساب سے خاموشی کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور اس پر انگل رکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی، خاموش رہنا۔ اور آپ دیکھ لیں، ملاحظہ کر لیں کہ محفل میں ایک شخص اگر خاموش رہتا ہے تو خاموش رہنے سے اس کے لیے یہ فائدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بولتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ پھر اس شخص کے اپنے نہیں، وہ دوسروں کے ہو جاتے ہیں۔ تو خاموش جب محفل میں آدمی بیٹھے گا تو کم از کم اس کی زبان کی جو گرفت لوگ کرتے ہیں اس سے وہ محفوظ رہ جائے گا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا، ایک مجھے زبان کی ضمانت دو، دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کے ذریعے سے جھوٹ، غیبت، بہت سے گناہ جو ہیں ان میں زبان کا عمل دخل ہے۔ زبان کے ذریعے سے بہت سے گناہ کیے جاتے ہیں۔ اس معنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموشی کو عبادت قرار دیا ہے۔ پھر خاموشی کے مقابلے میں ایک ہے اچھی گفتگو کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ ایک خاموشی کے مقابلے میں ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خاموشی کے مقابلے میں لغو، بےہودہ اور فحش کلام کرنا، غلط گفتگو کرنا۔ اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو گندی گفتگو کرنے والا ہے، بری گفتگو کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، گویا کہ اس کے لیے دوزخ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور امام غزالی حکایت دے کر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ 10 عبادتیں ہیں، 10 عبادتوں میں سے ایک عبادت خاموش رہنا بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک 10 عبادتیں ہیں، ان میں سے ایک عبادت خاموش رہنا بھی ہے۔ تو سامعین و ذی احتشام، ہم بہت سا وقت بےہودہ لغو گفتگو میں گزار دیتے ہیں، بہت سا وقت
دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق اڑانے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر وہ وقت یا وہ گفتگو، وہ بات اگر اچھائی کی نہیں ہوتی تو پھر اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہنا۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو عبادت قرار دیا ہے۔ شکریہ۔